SoundCloud.com. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن۔ پی ٹی آئی کے منحرفین اراکین کی وجہ سے ڈی سیٹ جو ہوئی تھیں، جو ڈی سیٹ ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں بارہا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی۔ ملتان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت پی پی 217 میں ہو رہے ہیں۔ ملتان میں بات کرنے سے پہلے ہم ملتان کی جو سیاست کی بات کریں تو ملتان کا میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں سیاست میں، اور میں اس نام کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کرتا ہوں۔ ایک وہ نام ہے جن سے مجھے محبت ہے، مطلب جو عوام دوست اور نظریاتی سیاست کے سرخیل رہے ہیں، وہ تو کسور گردیزی صاحب تھے، انتہائی محترم، ریسپیکٹیبل، پورے پاکستان میں ان کو جانا جاتا تھا، ساری زندگی جیلوں میں رہے، نیب کے وہ لیڈر تھے، نیشنل عوامی پارٹی، اور پاکستان میں محنت کش طبقات کی جو واحد پارٹی تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، جو 55-56 میں بنی تھی۔ باشانی صاحب اس کے لیڈر تھے، اور جب یہ پارٹی دو لخت ہو گئی تو اس میں پھر ولی خان صاحب کا گروپ آ گیا تھا، جس میں غوث بخش بزنجو صاحب تھے، عطا اللہ مینگل صاحب تھے، پنجاب کے تمام پرانے ترقی پسند، پرویز رشید، نظیم سیٹھی صاحب، اور بہت سارے نام، سندھ کے نام، جی ایم سید۔ نیب ایک ایسی پارٹی تھی جس میں تمام معتبر ریسپیکٹیبل نام رہے، جو صحیح معنوں میں ایک عوام کی پارٹی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریاست عوام کی پارٹیوں کو چلنے نہیں دیتی، محنت کش طبقات کی پارٹیوں کو یہاں جگہ نہیں دی جاتی، ان کو کارنر کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ نیب دراصل کیا تھی، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی نیب کا پتہ چل سکے۔ تو فی الحال ہم ملتان کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک تو کسور گردیزی صاحب کا بہت احترام ہے ملتان کی سیاست میں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے نوجوان ان کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اور دوسرے جاوید ہاشمی صاحب ہیں، بہت معتبر نام ہے، طلبہ سیاست سے حصہ لیا، ہمیشہ اصول پسندی کی سیاست کی، انہوں نے کبھی اپنی کانسٹیچوئنسی بنانے کی کوشش نہیں کی، اور آج تک ان کی کانسٹیچوئنسی بنی بھی نہیں۔ وہ مخدوم رشید ان کا آبائی حلقہ تھا، وہاں سے لڑتے تھے، کبھی ہارتے تھے کبھی جیتتے تھے۔ نواز شریف صاحب ان کو کبھی ملتان سے جتوا دیتے تھے، کبھی پنڈی سے جتوا دیتے تھے، کبھی لاہور سے جتوا دیتے تھے، پھر وہ شہر کے حلقے سے لڑنے لگ گئے۔ ذاتی حلقہ ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی ایک آواز ہے، پاکستان میں دبنگ آواز ہے۔ حاصل بزنجو، حالیہ سیاستدانوں میں حاصل بزنجو، مشاہد اللہ، عثمان کاکڑ، اور میں کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی میں آسمہ جہانگیر کے بعد ایک مضبوط آواز کہ فلور آف دا پارلیمنٹ، اور ہاشمی کا پارلیمنٹ سے باہر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اس پارلیمنٹ کی۔ تو یہ دو نام میں معتبر ناموں میں گنتا ہوں۔ باقی ملتان کی سیاست مخدوموں کی سیاست ہے، قریشیوں کی، گیلانیوں کی سیاست ہے، اور اندرون شہر جو ہے اس میں جو ہے آپ کے انصاری اور آپ کے ڈوگر، اور جو بند والی سائیڈ ہے اس میں آپ کے بوسن، شاہ، یہ ملتان، نون، ٹھیک ہے جی، کھاکھی، یہ قبائل جو ہیں حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے یہاں پر رانے جو ہیں سیاست میں آ گئے ملتان کے اندر، رانا نور الحسن کے بعد ان کے صاحبزادے محمود الحسن صاحب، اور بہت سارے لوگوں نے پھر اپنی نئی جگہ بنائی۔ رائے منصب علی خان صاحب بھی ایک نیا نام تھے، اور نئی برادری تھی، وہ بھی انہوں نے بھی ایک نام پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے جو 2002 اور 2006 میں جو اپنے لوکل باڈیز میں کچھ لوگ جو مرج ہو کے آئے، وہ بھی آگے جا کے سیاست میں انہوں نے نام پیدا کیا۔ تو گیلانیوں اور مخدوموں کی سیاست جو ہے وہ زوال پذیر ہے،
پچھلے کوئی 8-10 سال سے، تو نئے نئے لوگ آ گئے ہیں، جس میں ڈہڑ صاحب آ گئے ہیں، ڈوگر صاحب آ گئے ہیں، غفار ڈوگر آ گیا ہے، رانے آ گئے ہیں، شہر میں عمر ڈوگر آ گیا ہے۔ اس طریقے سے شاہ محمود صاحب نے 2018 میں اپنے آبائی حلقہ جو مخدوم رشید کا تھا، جہاں سے وہ لڑتے تھے، جو رورل حلقہ تھا، وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور شہر میں جو ہے انہوں نے آ کے الیکشن لڑا۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی بڑی ٹکر تھی۔ مطلب میں حیران ہوں کہ سلمان نعیم آزاد کینڈیڈیٹ شہر کے حلقے کے اندر، اور نیا نام، اس نے شاہ محمود صاحب کو گرا دیا، صوبائی سیٹ پہ گرا دیا۔ اور اس میں شاہ محمود کے جو سجن مخالف کہہ لیں، جہانگیر ترین صاحب اور جتنی بھی اینٹی شاہ محمود فورسز تھی، انہوں نے ڈٹ کے سپورٹ کی سلمان نعیم صاحب کو، اور شاہ محمود کا وہ جو وزارت اعلیٰ کا خواب تھا وہ پورا نہیں ہونے دیا۔ سلمان نعیم صاحب نے بھی بڑی محنت کی، پیسہ بھی بہت چلا، خرچہ کہتے ہیں کہ خرچہ کرنے میں بہت تگڑا ہے، پیسے کی کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے بوریاں کھول دی۔ سلمان نعیم صاحب کا سے غلطی ایک اور بھی تو ہوئی تھی نا، وہ ڈبل شناختی کارڈ تھے ان کے 2، اس پہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور پھر جا کے اپیلوں میں پتہ نہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جا کے جو ہے نا وہ بحال ہو کے آئے دوبارہ، تو یہ سیٹ چلی گئی تھی سلمان نعیم صاحب کی۔ تو بہرحال انہوں نے شاہ محمود کو ہرایا، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی میں وہ فٹ نہیں رہے۔ جہانگیر ترین نے چونکہ اس کو جتوایا تھا، تو وہاں بڑا پھر اس کا انسیت اور ایفیلیشن جہانگیر ترین صاحب سے رہی، اور پھر جس وقت جو سلسلہ چلا تو اس میں عدم اعتمادوں کا، تو اس میں پھر وہ کام آئے حمزہ شہباز صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب بھی کام آئے، علیم خان صاحب بھی کام آئے، تو وہاں سلمان نعیم صاحب بھی کام آئے۔ تو سلمان نعیم صاحب نے پی ایم ایل این جوائن کر لیے، اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کا پھر رال ٹپک آئی وزارت اعلیٰ پہ، پرویز الہی کیوں بنے، تو انہوں نے پھر وزارت اعلیٰ کے خواب سجا لیے، اور اپنے بیٹے جو کہ ایم این اے زین قریشی، سٹنگ ایم این اے، تو ان کو اس کیس میں اتار دیا ہے ملتان کے حلقے میں۔ مقابلہ وہاں پہ ہو رہا ہے، رانوں کی بھی بڑی پوزیشن ہے۔ اب رانے جو ہیں بیسیکلی اس حلقوں سے رانے لڑتے تھے، اس ایریے سے رانا محمود الحسن کے فرزند چودھری وحید رائی بھی یہاں سے لڑے، وہ صوبائی سیٹ پہ لڑے۔ پہلے جو رانے تھے پہلے صوبائی سیٹ پہ لڑتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ۔ پھر وحید رائی صاحب یہاں پہ چودھری وحید رائی صاحب بھی لڑتے تھے، تو پچھلے الیکشن میں وہ میرے خیال ہے کامیاب نہیں ہوئے تھے یہاں سے، یا میرے خیال ہے کوئی ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے کسی وجہ سے، تو بہرحال تو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ رانا صاحب کو تو سینیٹر بنا دیا نواز شریف نے، وہ بھی ایک چال ہے۔ رانا صاحب رانے جو تھے وہ وہاں پر جو ہے ڈس ریپیوٹ ہو گئے تھے، مطلب ان کی جو حرکتوں کی وجہ سے، بتہ خوری بدماشی کی وجہ سے تو رانے بڑے ڈس ریپیوٹ ہو گئے تھے، مگر نواز شریف صاحب کو پھر بھی ان کا ریگارڈ تھا، تو انہوں نے کہا جی ان کو ادھر یہاں سے نکالیں، ان کو سینٹ میں بھیجتے ہیں، اوپر رفتہ رفتہ ان کو آؤٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر نواز شریف صاحب نے نئے لوگ آزمائے، تو وہ ہار گئے، شاہ محمود صاحب سے قومی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے، صوبائی اسمبلی شاہ محمود صاحب خود ہار گئے سلمان نعیم صاحب سے۔ تو اس وقت زین قریشی اور سلمان نعیم صاحب میں مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ جناب، ہلکا نہیں لینا پی ٹی آئی نے، ٹف ٹائم ہے، اور یہاں پر رزلٹ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی ملتان کے حوالے سے ہماری اپڈیٹ آپ کے لیے، تو اگلے پروگرام میں ہم پنجاب کے دیگر حلقوں پر آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔